کشا تو صرف اللہ ہے. وہ تو اللہ کے معاون بھی نہیں ہے, وہ تو اللہ کے معاون بھی نہیں ہے. وہ تو بخاری میں حدیث موجود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی قدرت میں مختار کل ہے. وہ اپنی قدرت میں 6 دن میں جو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے, کائنات بنانے میں اس وقت اس کی کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی تھی, اور اسی کائنات کے اندر مخلوق پیدا نہیں. اللہ تو خود ہی بنا رہا تھا. جب آسمان کو بنانے کے اللہ تعالیٰ کو کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں, کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں. زمینوں کو بنانے کے لیے, جنت کو بنانے کے لیے, سورج کو بنانے کے لیے, آگ کو بنانے کے لیے, مجھے بنانے کے لیے, نبیوں کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو غیر کی ضرورت نہیں پڑی. آپ میری روزی کھانی ہے تو کیا ہم تو بن چکے ہیں, اب ادھر سے ادھر لوگوں کو ڈالتا ہے. اب مجھے کھانا کھانا ہے, مجھے تندرستی ہے, مجھے غریبی ہے, اب میں غریبی کو دور ہٹانے کے لیے اللہ کے غیر سے مدد چاہتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ اتنا طاقتور ہے, وہ کن فیکون کا بھی محتاج نہیں ہے. تو لہذا میں 2 باتیں آپ کے ساتھ, 2 باتیں آپ کے ساتھ رکھی میں نے. ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پاک کلمہ عطا کیا, پاک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد. وہ خود کا اقرار کر رہا تھا, میں بہت تھوڑے کہتا ہوں کلمۃ طیبۃ. اے مسلمان, میں نے تم کو پاک کلمہ عطا کر دیا, تم کو ناپاک نہ کرنا, اس کو گندا نہ کرنا. وہ گدی کی شکل میں تو یہاں آنا, قبر والے قبر میں جو فرشتے میں نے مقرر رکھے ہیں وہ تجھے لوہے سے ماریں گے, لوہے کے ڈنڈوں سے ماریں گے, اور تو زمین میں دس جائے گا. وہ کیوں جائے گا, دس جائے گا تو اس لیے کہ تم نے ناپاک کلمہ لے کر زمین پہ دفن کر دو. تو پاک کلمہ, میں نے تجھے پاک کلمہ امانت دیا تھا, اور تو نے امانت اس سے کلموں کو ناپاک کر دیا, کتاب سے, رسومات سے, خرافات سے, اور جو ہے حالات سے تنگ آ کر غیر اللہ کی پوجا کرنا. ایسا قطعی نہیں. ہم غریب ہیں اعمال کے اعتبار سے, ہم غریب ہیں اعمال کے اعتبار سے, ہم غریب ہیں اعمال کے اعتبار سے. نمازیں ہمارے پاس زیادہ نہیں, تہجد ہمارے پاس زیادہ نہیں, اشراق چاش ہمارے پاس زیادہ نہیں, اعمال زیادہ نہیں, نفلی روزے زیادہ نہیں, حسنات زیادہ نہیں, اللہ کے راستے میں زیادہ مال نہیں ادا کیا. کلمہ تو ہے نا بھائی, اس کو نہیں کسی کی کلمہ کو, اس کو خراب نہیں کرنے کے کلمہ کو. بھائی میرے اگر میرا موبائل خراب ہو گیا, کوئی خراب کر لے گا تو میں تو وہاں پہنچ دوں, کیونکہ میرا موبائل ہے. اور اللہ کا دیا ہوا کلمہ اگر خراب کرے تو اللہ چھوڑے گا ہم کو. اللہ نے پاک کلمہ دیا ہے, اور اس پاک کلمے کو امان کرنا اپنے سینے میں رکھو, اور سینے میں رکھو, اور اس کی حفاظت کرو. صبح شام دین میں جتنی بار غلطیاں ہو جائیں گی, خطا ہو جائیں گی, لغزشیں ہو جائیں گی, اور اسی بات آنے والے وقت میں فوراً ایمان والے کی پہچان کیا ہے, گناہ کرنے کے فوراً بعد وہ توبہ کر لیتا ہے. اس لیے گناہ ہم سے ہوتے ہیں, لیکن فوراً بعد توبہ کرو. ربا تیری سرزمین پہ, تیری زمین پہ, تیرے آسمان کے چھت کے نیچے, تیری حکمرانی میں مجھ سے خطا ہوئی ہے, لیکن ہے کوئی درد جو مجھے معاف کرے گا, تیرے علاوہ کوئی ہے. اللہ مجھے معاف کر دے. اے اللہ میں نے اپنے کلمے کو خراب کر دیا, اے اللہ میں نے اپنی نماز کو خراب کر دیا, اے اللہ میں نے اپنے روزوں کو خراب کر دیا, میں اپنے نفل نمازوں کو. اس طرح سے انشاءاللہ ہم دعا کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس پاک کلمے کو پاک رکھیں گے, لیکن ارادہ میں ہو. بھائی مجھے پتا ہے بات خراب ہو گئی, مجھے دھونا ہے, جب میرا ارادہ ہے کہ اس کو یہاں سے جا کے دھوؤں گا تو انشاءاللہ دھوؤں گا, پاک ہو جائے گا. اسی طرح سے ہم نے خطا کی, ہم نے اپنے اس کلمے کو دھونا ہے, ورنہ یہ کلمہ ناپاک رہتا ہے قبر میں, پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جو کلمہ طیبہ, یہ جو مبارک کلمہ, یہ جو پاک کلمہ جو حضرت صدیق اکبر کو سب پہلے ملا, اور اس کے بعد صحابہ کو ملا, تابعین کو ملا, تابع تابعین کو ملا, آج ہم کے ہم مسلمانوں کو ملا, یہ پاک کلمہ ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے بن جائیں. وہ جتنے ہم سے خطائیں گناہ ہوتے, اللہ تعالیٰ ہم ان گناہوں کو توبہ کے ذریعے سے گناہوں کو دھو دے, توبہ کے ذریعے سے. مقصد دعا ہوگی, اتنا ہی وقت بھی ہے, ہو گیا. اللہ